صاحب کو لے چلیں گے، وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اس کے بہاف پہ اس کو ہم سوورن کمٹمنٹ کے طور پر یہ جو میاں شہباز شریف صاحب اور پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے جو اس کو امپلیمنٹ کر رہی ہے، یہ ایک پرانا معاہدہ ہے جو چند دفعہ سسپینڈ بھی ہوا، ڈیلے بھی ہوا، وہ ساری تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ تو یہ بیک گراؤنڈ میں آپ ذرا مائنڈ میں ضرور رکھیں کہ کس نے یہ معاہدہ کیا تھا اور کب یہ معاہدہ ہوا تھا، اور جس کو ہم یہ جو حکومت ہے اور اس کی معاشی ٹیم ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے پوری تقدوت کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، پوری کوشش کے ساتھ۔ کل ہمارے فائنل جو راؤنڈ تھا، آپ میڈیا نے رپورٹ بھی کیا، وہ اینڈ ہوا کہ جب ہمارے تمام جو معاملات ہیں جو طے پا گئے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ 10 دن ایکسٹینسو ڈسکشنز تھیں، وہ پاور کے اوپر بھی تھیں، وہ گیس سیکٹر کے اوپر بھی تھی، وہ فسکل سائڈ پہ بھی تھی، وہ مانیٹری سائڈ پہ بھی تھی، اور اس میں ہمارے اسٹیٹ بینک کے گورنر بھی انوالو تھے، میرے اپنے جو پورے ساتھی ہیں ٹیم میں وہ بھی، اور دوسرے ڈویژنز بھی، پیٹرولیم، اپنا ایف بی آر، پاور سیکٹر، سب لوگوں نے اپنے اپنے جو ان کا حصے کا جو کمٹمنٹس اور فیوچر روڈ میپ تھا انہوں نے ڈسکس کیا، اور پھر ایونچولی جو فائنل ان کے کچھ پوائنٹس تھے یا ایشوز کہہ لیں، وہ کل ہمیں جب دوپہر میں ملے تو کل رات تک ہم نے ہر چیز کو میوچلی ایگری کر کے طے کر لیا۔ اس کے بعد ہم نے ایک کرٹسی زوم میٹنگ تھی، وہ ضروری تھی، ہمیشہ جب یہ ٹیم آتی ہے آپ کو یاد ہوگا ماضی میں بھی تو ان کی کرٹسی کال ہوتی ہے پرائم منسٹر کے اوپر جب سب چیز طے ہو جائے، تو وہ اس کا بھی کل ارینج کیا گیا، کیونکہ پرائم منسٹر اپنی کچھ وجوہات، اپنی جو ان کی کمٹمنٹس ہیں لاہور میں تھے، تو اس کے لیے پھر ہم نے زوم میٹنگ ارینج کی جس میں ان کمیشن چیف اور کنٹری ریپ اور ہماری جو ٹیم ہے اکنامک ٹیم جو ہے، ہم سب نے زوم میٹنگ پرائم منسٹر کے ساتھ کی، اور وہ ریٹریٹ کیا گیا کہ جی جو چیزیں ہم نے ان کے ساتھ طے کی ہیں ان کی موجودگی میں وہ شیئر کی گئی، میں ابھی آپ سے بھی شیئر کر لوں گا، جو براڈ چیزیں ہیں، جو براڈ کنٹورز ہیں، سارے ریویو کا جو ہونا تھا اس کی جو آؤٹ کم ہے، تو وہ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا جی کہ ہم کمیٹڈ ہیں، ساورن کمٹمنٹس ہیں، ہماری ٹیم اور آپ کے ساتھ جو طے ہوا ہے ہم اس کو انشاءاللہ امپلیمنٹ کریں گے۔ آپ نے دیکھا کہ اسٹیٹمنٹ میں اس کا ذکر بھی ہے، انہوں نے یہ کہا کہ جی پرائم منسٹر کی کمٹمنٹ، تو یہ بیسیکلی ایک جو سٹینڈرڈ پروسیجر ہے، آپ کو بھی پتا ہے کہ جب یہ طے ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر ایم ای ایف پی جو ہے وہ دیٹ از دا نیکسٹ امپورٹنٹ اسٹیج، کہ آپ کو وہ جو ڈیٹیل ڈاکومنٹ ہے وہ ملتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ آبویسلی ایک لیٹر آف انٹینٹ ہوتا ہے، تو وہ کل رات یہ طے ہو گیا تھا، پہلے یہ تھا کہ شاید وہ واپس جا کے دیں گے، لیکن کل ہم نے پرائم منسٹر کی میٹنگ سے پہلے ان کو یہ انسسٹ کیا کہ یہ آپ ہمیں ریلیز کر کے جائیں گے، تاکہ ہم اس کی آپ کے ٹریول کے دوران ویکینڈ پہ ہم اس کو اپنا ایک ایک چیز کمپیئر کریں گے، تاکہ کوئی کسی قسم کی، اور یہ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی اب نارمل چیز نہیں ہے، یہ اسٹینڈرڈ پروسیجر ہے جو ہر پروگرام میں فالو ہوتا ہے۔ 13-16 کا پروگرام چونکہ ہم نے کمپلیٹ کیا تھا ون اینڈ اونلی ٹائم پاکستان کی تاریخ میں، تو مجھے ایک ایک ریویو یاد ہے، آپ کو یاد ہے سیکورٹی ریزن یہ پھر پاکستانی آتے تھے، ہم دبئی میں ریویو کرتے تھے، تو وہ بھی میں آپ کو کنفرم کر رہا ہوں کہ ایم ای ایف پی جو ہے وہ ہمیں ڈرافٹ آج صبح 9 بجے مل گیا ہے ایز پر دیئر کمٹمنٹ، وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس کو انشاءاللہ کمپلیٹلی گو تھرو کریں گے، اور ویکینڈ کے اوپر، اور پھر منڈے کو ان کے ساتھ ہماری obviously ورچوئل میٹنگ ہوگی، اور پھر ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے، ٹیکس obviously few days۔ تو لیکن وہ ایک اور جو میجر آئٹم تھی وہ بھی ہم نے وصول کر لی ہے۔ جہاں تک اس پروگرام کا تعلق ہے یا جو اس کی جو آؤٹ کم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسے سیکٹرز ہیں جو کہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہیں کہ ہم ان کو ریفارم کریں۔ ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ اگر ہم بلیڈ کرتے رہیں گے، یہ اکانومی بلیڈ کرتی رہے گی، کیونکہ ہم نے اس کو اس پوائنٹ پہ لا کے کھڑا کر دیا پچھلے 5 سال میں کہ 24ویں معیشت سے 47 بنا دیا، اور جو قرضے تھے 70% بڑھا دیے ہیں، جو ڈیٹ سروسنگ تھی وہ اپنے ناکام پالیسی کی وجہ مہنگائی کا طوفان کھڑا کر دیا ہے، اس کی وجہ سے پالیسی ریٹ آسمان پہ لے گئے ہیں، اور 1750 بلین
جو ڈیٹ سروسنگ ہے اس کو 5,000 ارب کے قریب پہنچا دی ہے. تو یہ انہوں نے نہیں کیا, یہ ہم نے ہماری اپنی انکمپیٹنس ہے. اس ملک میں جو 5 سال کی جو تباہی ہوئی ہے معاشی, جو اس میں مس گورننس ہے, جو اس معیشت کی بدحالی ہے, اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کو مس ہینڈل کیا ہے. وداؤٹ گوئنگ فردر ان ڈیٹیل, آپ کو پتا ہے کہ ہم اس پہ وقتاً فوقتاً بات بھی کرتے ہیں, تو ابھی ان چیزوں کو فکس کرنا ضروری ہے. آپ اگر بجلی کے سیکٹر کو دیکھیں تو وہ ایک علیحدہ ایک الون ایسا سیکٹر ہے کہ جس میں 3,000 ارب کی جو بجلی جو کاسٹ ہوتی ہے جنریشن, اس کی جو ریکوری ہے 1,800 بلین ہوتی ہے. اس کا قریباً 550 بلین کے قریب بجٹ میں ڈالتے ہیں, پھر بھی اس کا بہت بڑا ایک حجم ہے وہ اس میں سرکل ڈیٹ میں. تو یہ ریفارم ہمارے لیے ہے, تکلیف دہ ہے, لیکن ہم نے کرنے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا 2013 میں جب آئے تھے, ابھی پروگرام ہم نے شروع نہیں کیا تھا, ہم نے قریباً 16-17 میجر ریفارم خود ہی بجٹ میں ڈال دیے تھے. 5 دن کے بعد بجٹ پیش کر دیا تھا. تو اسی اسپرٹ کے ساتھ اور جو ساورن کمٹمنٹس ہیں اس کو ریڈ ٹوگیدر, ہم اس چیز کو ہم نے پوری اس پروگرام جو 10 دن کا ڈائلاگ تھا, اس میں ہم نے پوری طرح اپنے آپ کو تیار بھی کیا ہوا تھا. ٹیم کو میں کمپلیمنٹ کرتا ہوں, شارٹ نوٹس تھا, دوسری ڈویژن کے نمائندگان سیکرٹری صاحبان ادھر نہیں ہیں, لیکن انہوں نے بھی اپنا فعال رول ادا کیا. ایف پی آر نے کیا, پاور ڈویژن نے کیا, پیٹرولیم منسٹر نے کیا, بلکہ ان کے سیکرٹری چونکہ لیٹلی کو ٹریول کر رہے تھے اپنی ذاتی وجہ, تو منسٹر صاحب نے بھی اپنا رول ادا کیا, اور بسٹ والوں نے بھی اپنا رول ادا کیا. تو ہمارا جو بھی اسٹیک ہولڈر جو ہمیشہ اپنا کام کرتے ہیں, تو میرے نزدیک یہ 10 دن کی جو ڈائلاگ تھی یہ پازیٹیولی کنکلوڈ ہوئی ہے. کسی چیز کے اوپر ابھی کوئی ابہام نہیں ہے. ہمارے انڈرسٹینڈنگ جو میوچل ہے وہ ایز اے سیٹ کہ ہم تو پچھلی حکومت کی بھی ساورن کمٹمنٹس کو پوری کرنے کا میں نے آتے ہی 72 گھنٹے میں اعلان کیا تھا کہ ہم پوری کریں گے. ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ پاکستان دوسری دفعہ اپنی تاریخ میں IMF کا پروگرام مکمل کرے, اور انشاءاللہ اسی اسپرٹ کے ساتھ اور ساورن کمٹمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ سارا پروسیس جو ہے وہ مکمل کیا ہے. اور انشاءاللہ یہ جو ونس پورا آگے جو MEFP ہو جائے گا, کہ اس کے بعد ان کا اپنا انٹرنل پروسیس ہے, پھر بورڈ کی میٹنگ ہوتی ہے, اور اس میں پھر فائنلی جب اپروول ہوتا ہے تو پھر آپ کو ڈسبرسمنٹ ہوتی ہے. وہ ایک اسٹینڈرڈ پروسیجر ہے, وہ نہ کوئی شارٹن ہو سکتا ہے, نہ ہوپ فلی اس کو وہ محلے اننیسری اس کو ایکسٹینڈ کریں گے. اس کے نتیجے میں جو کیلکولیٹڈ ہمارا ہے نیکسٹ رینج جو ہے وہ $1.2 بلین کی 894 ملین SDRs وی ول بی انٹائٹل ٹو اس ریویو کے نتیجے میں انشاءاللہ. اور وہ ہمیں وہ obviously ریلیز ہوگا ونس ایگزیکٹو بورڈ جو ہے وہ اس کو یعنی ہمیں اپروو کرے گا. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ MEFP کے ساتھ کے اوپر ڈسکشن انشاءاللہ ہماری ان سے منڈے سے شروع ہو جائے گی. جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کو بھی فرینکلی دیکھیں, جب دو ٹیمز نیگوشیٹ کرتی ہیں, ان کا اپنا اپنا ہدف ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا اچیو کرنا ہے, اور ہمارا اپنا ہدف ہوتا ہے کہ ہم نے کیا ایگری کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از فیئر کہ ان کی ٹیم کو بھی ہمیں یعنی کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے بھی اپنی پوری جافجانی آن بہاف آف دیئر ادارہ انہوں نے کی, اور ہماری ٹیم نے پاکستان کے بہاف پہ کی. تو جو ہمارا جو میوچل جو فائنل جو ڈیسیژنز ہوئے ہیں, وہ میرا خیال ہے کہ اس سے آپ کی وہ تشنری رہے اور آپ ڈھونڈتے پھریں, رانا صاحب دفتروں میں پھریں, پھر ان کو ملے نا, تو میں خود ہی ہم آپ سے شیئر کر لیتے ہیں دا میجر چیزیں جو ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس پالیسی جو پیکج ہے اس میں آپ نے بھی پڑھا ہوگا, میں بھی پڑھتا رہا ہوں, کوئی ساتھی 800 ارب لکھتا رہا ہے, کوئی 700 لکھتا رہا ہے, کوئی 600 لکھتا رہا ہے. 170 ارب کے جو فسکل ویز ہمیں ٹیکسز لگانے ہوں گے, اور ہماری حتی الامکان یہی کوشش ہے کہ کوئی ایسا ٹیکس نہ لگے جو کہ ڈائریکٹلی غریب, انڈائریکٹ تو اثر ہوتا ہے لیکن ڈائریکٹلی کسی بھی عام کامن آدمی کے اوپر بوجھ نہ بنے یا اس کے اوپر اس کا اثر نہ ہو. تو ہمارے جو فائنل نمبر آپس میں طے ہوئے ہیں وہ 170 بلین ہے, ایز اپوز ٹو رپورٹڈ بار بار کوئی 600, کوئی 700, کوئی 800, اپنی مرضی سے. وہ ہم شوق ہے ہمیں کہ جلدی ہم کہتے ہیں کہ ڈیڈ لاک ہو گیا, ختم ہو گیا, سارا کچھ جا رہے ہیں, اللہ حافظ فار ایور. وہ ایسی بات نہیں ہے. پاکستان کے انٹرسٹ بھی میری ریکویسٹ ہوگی ہم سامنے رکھیں, کیونکہ یہ ہمارے ملک کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. مجھے یہ ایز اے پاکستانی کہنے کا میرا فرض ہے کہ میں یہ کہوں کہ ہم سب کو آل آف اس وی مسٹ میک شیور کہ ہم پاکستان کے انٹرسٹ کو ضرور سامنے رکھیں. دوسری جو ہماری انرجی سیکٹر میں
جو ریفارمز ہیں جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ فیڈرل کابینہ اور جو پروسیس ہے اس کے ذریعے جو ہماری طے ہوئی ہیں انشاءاللہ ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے. اور مین جو اس کا تھرسٹ ہے کہ آگے جو فلو ہے اس کو روکا جائے, اس کو کسی طریقے سے گیس سیکٹر میں بھی اور انرجی سیکٹر میں بھی اس کو ہم روکیں, اور ہم جو ان ٹارگیٹڈ سبسڈیز ہیں اس کو ہم منیمائز کریں. جیسے میں نے کہا کہ یہ ویسے پاکستان کے انٹرسٹ میں یہ ساری چیزیں, اور ساورن کمٹمنٹ کے ساتھ ساتھ ہم سب کا فرض بھی ہے کہ ہم یہ تمام جو پرابلمز ہیں معیشت میں اس کو ہم فکس کریں, اور ہم نے کی تھی الحمدللہ 2013 میں اور 14 میں اور 15 میں, لیکن بہرحال پھر وہ ہم دوبارہ ڈیریل ہو گئے. اسی طرح جو ہمارا پیٹرولیم سیکٹر اس میں گیس کے سرکٹ ڈیٹ میں فلو کو ہم نے زیرو کرنا ہے جی, اور وہ جو فلو ہے وہ آئندہ تاکہ اس میں وہ مزید ایڈ نہ ہو. دس از ون آف دی انڈرسٹینڈنگ اینڈ اگریمنٹ. آپ کو پتا ہے کہ کیونکہ آپ نے وہ شاید سوال کریں, میں آپ خود بتا دیتا ہوں, پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی جو کمٹمنٹ ہے وہ اس وقت جو ہے قریباً پوری ہو چکی ہے. پیٹرول پہ 50 روپے کی لمٹ ہم پوری کر چکے ہیں ماضی میں, جو 50 روپے کی ڈیزل پہ تھی اس میں 40 پورے ہو چکے ہیں. تو اس پہ جو بیلنس ہے 10 روپے وہ ہمیں 5 روپے 1 مارچ 1 اپریل کو, بٹ آٹومیٹکلی دیٹ ہیڈ ٹو بی ڈن. لیکن میں ایٹ دی کاسٹ آف کلیریفیکیشن آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں, یہ بھی اس انڈرسٹینڈنگ کا حصہ ہے کہ انہوں نے ہمیں یاد کرایا تو ہمیں یاد ہے کیونکہ ہم آلریڈی کر رہے ہیں, ہم ایز پر انڈرسٹینڈنگ اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں. اور جو ولنریبل ہے ان کی انفلیشن کی وجہ سے اور ان کے جو اس وقت بوجھ ہے, میں بس کی بات کر رہا ہوں بے نظیر ان کو سپورٹ فنڈ کی جو لوگوں کو, اس میں ہم نے ان سے یہ طے کیا ہے کہ اس میں 40 ارب کا گورنمنٹ جو ہے وہ 360 ارب جو اس وقت بجٹڈ ہیں اور ایلوکیٹڈ ہے اس کام کے لیے, اس کو 400 ارب پہ لے جایا جائے گا. اور وہ جو موسٹ ولنریبل ہے تاکہ ان کو 40 ارب کی مزید جو ہے 30 جون تک ان کو ریلیف ملے. تو یہ اس کے مین خد و خال ہیں. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ گڈ نیوز از کہ جو ایز پر دیئر کمٹمنٹ آج ٹیم جا چکی ہے. جو ان کا پلان تھا, وہ ریجنل پلان تھا, انہوں نے اناؤنس کیا تھا, وہ ارلی مارننگ ان کی فلائٹ تھی, لیکن انہوں نے ہمیں ایز پر کمٹمنٹ 9 بجے ہمیں جو تھا وہ ہمیں MEFP مل چکا ہے اور وہ ڈرافٹ ہمارے پاس ہے. ہم انشاءاللہ ایز پر ڈیٹیل ڈسکشنز اینڈ جو ہماری اب تک سارا ریکارڈ ہے وہ ہم اس کو اسٹڈی کریں گے اور منڈے سے پھر ان سے ورچوئل کریں گے. ویکینڈ ہمارے پاس. سر پاور ٹیرف پہ بات کریں, وہ کتنا انکریز ہونا ہے, پریسائزلی پرائر ایکشنز کتنے جو آپ نے اس اسٹاف لیول ایگریمنٹ سے پہلے؟ دیکھیں یہ قریباً پرائر ایکشن ہی جو میں آپ کو میں نے گنوائے ہیں. ظاہر ہے کہ اگر 170 کے لانے تو ہمیں ایک منی فائنانس آرڈیننس لانا پڑے گا یا بل لانا پڑے گا. جو بھی سچویشن ہوگی, ابھی ہاؤسز ان سیشن ہے, اگر اس میں ہوا تو بل پیش کر دیں گے, اگر دونوں ہاؤسز سیشن میں تو آرڈیننس کر لیں گے وہ ایز پر. لیکن اس کو ان چیزوں پہ جو میں نے گنوائی ہیں عمل آبویسلی کرنا پڑے گا اور ہمیشہ ہوتا ہے, تو اس لیے اس میں تو کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے. جہاں تک آپ کا ریٹ کی بات ہے وہ آبویسلی سارے کا سارا جو ان بجٹڈ سبسڈی ہے وہ ساری کی ساری پاس ہو ہی نہیں سکتی. ہمارا میجر ایک یہ پرابلم ہے, جیسے میں نے عرض کیا کہ 2-3 ہزار ارب کی بجلی ہم کاسٹ ہے ہماری آج ملک میں, اور 1800 ارب ریکور ہوتا ہے, اور 550 بجٹ میں, اور 650 ارب جو ہے وہ اس کو کہیں نہ کہیں جا کے کہیں اپنی پارک ہونا ہے, یا وہ اس میں سرکٹ ڈیٹ میں چلا جانا ہے, یا وہ کہیں فسکل ڈیفیسٹ کچھ نہ کچھ ہونا ہے اس کا جو کہ نیگیٹو امپیکٹ ہے. لیکن وہ سارے کا سارا نہیں ہے کہ وہ سارے کا سارا ٹیرف میں انکریز نہیں ہو رہا. جو ایک دفعہ آپ نے شاید ایک اکیڈیمک ہم نے کی تھی وہ نہیں ہے. تو اٹ ول بی دے آر ورکنگ آؤٹ ایوری تھنگ ایز پر پلان. ہمارے نمبرز ان سے طے شدہ ہیں. پروسیس آبویسلی ول بی فالوڈ, ECC کیبنٹ ایٹسٹرا. اور جو فائنانس بل ہے وہ بھی ایک دفعہ ہماری انیشل ڈسکشن ہو جائے, اس کے بعد ہم اس کی بھی تیاری ہو, ایک ایٹ اے ٹائم, ون ایٹ اے ٹائم. اسمبلی میں ابھی تو اجلاس تو ملتوی ہو گیا جی. وہ جہاں بھی 2 طریقے ہوتے ہیں, ایک آپ آرڈیننس کر دیتے ہیں جو اسمبلی اور صحیح اس میں پیش کر دیتے ہیں, دونوں ہاؤس بلائے جا سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر اپنا پہلے بلا کے دے, وہ ہم جو بھی فیصلہ حکومت کرے گی پرائم منسٹر کی اپنا گائیڈنس میں اس کو عمل کیا جائے گا, لیکن اس میں کوئی دقت نہیں ہے. ریزرو جو ہیں فارن ریزرو جو ہیں وہ 2.7 بلین رہ گئے سر, بہت ہی الارمنگ پوزیشن ہے. اس پہ آپ نے کوئی اب آپ کو کہیں سے اماؤنٹ ملنے کا ہے, مجھے بتائیں.
کہ تو ایک مہینے کی بھی ہمارے پاس دیکھیں آپ کے یہ جو فرینڈلی کنٹریز کی کمٹمنٹس ہیں انشاءاللہ وہ پوری ہوں گی. فارکس ریزرو آئیں گے, کوئی فکر والی بات نہیں ہے. اس ملک نے $414 ملین سے بھی گزارا کیا ہوا ہے ایٹمی پابندیوں کے بعد. جس وقت $9 بلین کی امپورٹس تھی تو وہ اللہ کے فضل سے 7-8 مہینے میں $2.4 بلین پہ ریزرو چلے گئے تھے, اور $2 بلین کی لائبلٹیز بھی اس وقت 414 کے ساتھ تھی, وہ بھی پے ہوئی تھی. پلیز کیپ دی ٹریک ریکارڈ, ڈونٹ بی ڈس ہارٹیڈ. کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو ہم مینج, اسٹیٹ بینک مینج کر رہا ہے, منسٹری آف فائنانس اس کو جو ایڈوائس ہوتی ہے دیتی ہے. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے امپورٹس کو بھی پرائرٹائز کیا, انہوں نے تو ہر چیز جو ہے وہ ہوگی. لیکن کچھ فرینڈلی کنٹریز کی کمٹمنٹس ہیں, کچھ ہم نے پیمنٹس کی ہیں جو نارملی فوری طور کے اوپر رول اوور ہو جاتی ہے. دیکھیں مجھے کوئی کنٹری کا نام بتا دیں آپ میں سے کوئی کہ جس کا اپنے فسکل ایئر میں اوپننگ ڈیٹ سٹاک جو ہے وہ زیادہ ہے کلوزنگ سے, جس کا مطلب ہے کہ ہر پیمنٹ جو کرتا ہے کنٹری اپنی ایکسٹرنل ڈیٹ کی وہ یا تو رول اوور ہوتی ہے یا رینیو ہوتی ہے چند ہفتوں میں پے کر کے یا مہینوں میں, اور پھر واپس آ جاتی ہے, یا پھر نیا لینڈر دیتا ہے پرانے کو دیتے. تو سٹاک تو بننا تو نیچے جانا چاہیے. تو ہم نے بھی اس طرح کی بڑی پیمنٹس کی ہیں. ہم نے قریباً 2 بلین ایک یعنی کنٹری کو ہم نے واپس کیے ہیں اس دوران. ہم نے ایک اور کنٹری کو, ان کے بینکوں کو 1 بلین ان کو ہم نے واپس کیا. تو یہ اب ایک تو پروگرام انشاءاللہ فائنلائز ہو جائے گا تو وہ نارمل سارے پیسے واپس آنے چاہیے. رینیو ہماری نیگوسیشن ان دا پائپ لائن ہے. میرا خیال ہے کہ اس کا شاید کافی کوئی انتظار تھا. ایک دفعہ یہ ہو گیا چونکہ لوگوں کو کلیئر نہیں تھے کہ کدھر پاکستان جا رہا ہے, تو ہم نے وہ فائنلائز کر لیا. جو پازیٹیوٹی کی آپ بات کر رہے ہیں وہ IMF کی جو پریس اسٹیٹمنٹ ہے اس میں فلو نہیں اس کا وہ نظر آ رہا ہے. وہ نہ تو اس دفعہ انہوں نے سکسیسفل کا لفظ استعمال کیا ہے, اور انہوں نے پرائم منسٹر کی کمٹمنٹ کا ذکر فرمایا ہے, فائنانس منسٹر کی کمٹمنٹ کا ذکر انہوں نے نہیں کیا. ڈز اٹ میٹر, ڈو آئی کیئر؟ تو سر وہ کیا فرق پڑتا ہے؟ پرائم منسٹر از دی لیڈر آف دی ٹیم. کیبنٹ تو ان کی ہے نا, گورنمنٹ تو ان کی ہے. میں اس سے ان چیزوں میں رانا صاحب نہ ہی پڑے تو اچھا بتائیں آپ. جی جو تھرو آف دی ٹاکس اس میں ایک ایشو پاکستان کو فیس کرنا پڑا وہ تھا ٹرسٹ ڈیفیسٹ. جی اس کی پرابلی وہ اس کو پرائم منسٹر کا مینشن کر کے کیا یہ وجہ ہے کہ وہ پی ایم سے یہ تو ان سے پوچھے نا آپ. گو اینڈ آسک دی سوال. تو پرائم منسٹر کی ہوتی ہے نا, دیکھیے تو پرائم منسٹر کی ہے. سیکنڈ جو آپ نے فرمایا جو ان کی ٹیرف کا ہے, ان کی تو پوزیشن کلیئر تھی نا کہ جو آپ نے ہم سے کمٹ کیا کہ ہم زیرو فلو کریں گے اس فسکل ایئر. تو وہ زیرو نہیں, وہ 952 کا پلان ہے کہ باقی اس میں سے سبسڈیز وغیرہ جو بھی تھا. تو ایکچولی ٹیرف آپ انکریز کتنا ہوگا؟ یہ نمبرز آپ کو شیئر کر دیں گے ان ڈیو کورس. ابھی وہ ایگزیکٹ نمبرز نہیں ہیں کیونکہ وہ ظاہر ہے پاپا ہے. جی اور زیرو بھی نہیں تھا, 75 جی 75 بلین سے آپ کو یاد بہت زیادہ نہیں ہوگا ٹیرف انکریز. وہ 75 نہیں ہوگا, اس پہ ایڈجسٹمنٹ ہوگی. ہو ہی نہیں سکتا. وہ ہمیں آپ اپنے کیسے آپ کے 300 یونٹ تک جو آپ کے مین کنزیومرز ہیں اس کو یو کانٹ لائف لائن کنزیومر کو بوجھ کیسے ڈال سکتے ہیں. یہ ہماری یہ ان سے جو نیگوسیشن اور جو ایگریمنٹ ہوا وہ میرے سیٹسفیکٹری ہے. ٹیم از ہیپی اینڈ سیٹسفائڈ. اس پہ پچھلی گورنمنٹ کے اپنے بات کر یہ رانا صاحب جو آپ نے بات کی ہے نا, اس کی بھی ذمہ دار پچھلی گورنمنٹ ہے. کریڈیبلٹی گیپ ہے, ان کو ٹرسٹ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اس ملک میں ایگریمنٹ کرنے کے بعد نہ صرف امپلیمنٹ نہیں پچھلی حکومت نے کیا بلکہ ریورس کر دیا. جب ووٹ آف نو ٹرسٹ آیا ان کے خلاف تو انہوں نے کہا جی کہ اب جانے لگے تو اب اس کو الٹا کر جائے. وہ اس نے بہت ڈیمیج کیا پاکستان کی ریپوٹیشن کو اور پاکستان کی کریڈیبلٹی کو. اور اس ٹاکس میں یہ اس کے اوپر ایک بہت بڑا اثر ہے کہ ان کو شور نہیں ہے کہ جی ہم بات کریں گے, وہ کہیں گے یہ ایگری کریں گے. تو اس کا تو میرا سمپل جواب ہے کہ مجھے کوئی بتا دے کہ جو ہم نے 20, 13, 16 لاسٹ معاہدے میں جو PMLN کی حکومت نے کیا تھا, ایک دفعہ بھی جو کمٹمنٹ کی پوری نہیں کی ہو. کنسالٹنٹ کمٹمنٹ یا تو آپ کریں نا, یو شوڈ بی بولڈ انف ناٹ ٹو ایگری اف یو ڈونٹ انٹینڈ ٹو امپلیمنٹ. سو ایسی بات نہیں ہے. جو ہم نے ہارڈ نیگوشیشن کی ہے, سب کچھ کیا ہے, لیکن جو ڈویبل ہے وہ ایگری کیا ہے. میں اسی لیے ان کو بھی میں نے کریڈٹ دیا کہ دونوں ٹیمز نے اپنی اپنی پوری کوشش کی ہے. ہماری ٹیم نے پاکستانی اپنے بہن بھائیوں کا اور ملک کی انٹرسٹ کو سامنے رکھے کیا ہے. انہوں نے ظاہر ہے کہ ان کا اپنا ہوتا ہے جو بھی ایجنڈا, جیسے جس کا آپ نے کوٹ کیا 75 بلین, لیکن اٹ از ناٹ 70 گوئنگ ٹو بی 75, میوچلی اگریڈ. جی سر ڈاکٹر صاحب مدثر علی رانا دنیا ٹی وی. ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ چیز کلیئر کر دیں کہ یہ قسط مل کب تک جائے گی. سیکنڈ نمبر پہ سر یہ بتا دیں کہ جیسے آپ نے کہا ہے کہ سرکولر ڈیٹ گیس کا فوری ختم کرنا ہوگا. گیس کا سر سرکولر ڈیٹ نہیں آپ نے یو مس انڈرسٹوڈ می. میں نے بالکل نہیں کہا کہ گیس کا فوری ختم کرنا ہوگا.
اس میں مزید اضافہ نہیں ہونا چاہیے گیس کے سرکل ڈیٹ میں. اس کی جو اس وقت فلو ہے جو کہ قریباً 270 بلین ہے، یا جو ان کا ایگزیکٹ نمبر وہ پاور اپنا پیٹرولیم منسٹری دے دے گی، اس کو آگے روک دینا ہے. سرکولر ڈیٹ اس وقت کوئی کلیئر کرنے کی کمٹمنٹ نہیں ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہم اپنی ایکسرسائز کر چکے ہیں اس کو ریڈیوس کرنے کے لیے، لیکن وہ اسٹینڈ الون ہم اپنا کریں گے اپنا کام، وہ ہمارے اپنے انٹرسٹ میں. سوال میرا ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا تھا ڈاکٹر صاحب. پازیٹیو آؤٹ کم ہے، کافی اچھا رزلٹ آیا، لیکن کل ایک چیز بڑے تواتر سے کہی جاتی رہی کہ اسٹاف لیول ایگریمنٹ نہیں ہو سکا، تو اس کی کیا؟ میں عرض کرتا ہوں بھائی، اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہوتا ہے جب ایم ای ایف پی جو ہے وہ ایگری ہو جاتی ہے، اور پھر لیٹر آف انٹینٹ سائن ہوتا ہے، اس پہ فائنانس منسٹر بھی کرتا ہے، اس میں گورنر اسٹیٹ بینک بھی کرتا ہے. دس از دی اسٹینڈرڈ پروسیجر. تو وہ اس کو کہتے ہیں اسٹاف لیول ایگریمنٹ. تو اس کے لیے ہمیشہ جب یہ نیگوسیشن والا فیز ختم ہوتا ہے تو چند دن لگتے ہیں، اس میں 3-4 دن لگتے ہیں جنرلی. آئی ہوپ کہ اس سے زیادہ اب نہ لگے، اور وہ ہمارا انشاءاللہ منڈے سے کام شروع ہو جائے گا ورچوئل میٹنگ کے ذریعے. میرا سوال جی بھائی، تھینک یو سو مچ. جی میں عرض کر رہا تھا کہ جس طرح آپ سرکولر ڈیٹ گیس کا اور پاور سیکٹر کا کنٹرول کریں گے، ختم کریں گے، اس کے لیے آپ کو ایکسٹرا میئرز لینے ہوں گے. سر آپ کو کیا اندازہ لگا رہے ہیں کہ مہنگائی کی شرح کہاں پہ جا کے کھڑی ہوگی، اور پھر مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کیا اقدامات کریں گے؟ جی، اس کو میرا خیال ہے اپروپریٹ وقت پہ، ابھی تو یہ رات ختم کیا ہے، صبح 3-4 بجے فارغ ہوئے، تو میرا خیال ہے ہمیں ٹائم دیں، وہ کیلکولیٹ کر کے بتائیں گے. آپ کے پاس بڑے ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں جو کیلکولیٹ کر کے بتا دیں گے. ہاں جی. ایکسٹرنل فائنینسنگ کے اوپر کیا ٹارگیٹس ہیں ہمارے؟ ہاں جی. ایکسٹرنل فائنینسنگ کے اوپر آئی ایم ایف سے کیا معاملات طے ہوئے؟ اور دوسرا کہ سر جو ہمارا نشکاری پلان ہے اس کے اوپر کیا بات چیت ہو رہی ہے؟ کیا ہم آنے والے وقتوں میں جو حویلی بہادر شاہ اور بلوکی ہے ان کی پرائیویٹائزیشن جی ان کی کوئی شیئرز کے اندر بھی ان کی انویسٹمنٹ آنے کا امکان ہے؟ جہاں تک بھائی ایکسٹرنل ریسورسز کا تعلق ہے، میں نے کہا کہ ایک تو وہی جو سورس ہے ہمارے فرینڈلی کنٹریز کا کمٹمنٹس ہیں، انہوں نے پبلک سٹیٹمنٹس بھی دی ہوئی ہیں، اور دوسرا جو پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے جو آئٹمس جس پہ آپ نے حویلی بہادر شاہ اور بلوکی کی ذکر کیا، دونوں آن ٹریک ہے. اس کے اوپر بلکہ پچھلے 2-3 دن میں بھی 1-2 میٹنگز پرائم منسٹر نے بھی کی ہیں، اور ظاہر ہے کہ اب ہم نیگوسیشنز کے پروسیس میں ہیں. کب فائنلائز ہوگا وہ تو میں پریڈکٹ نہیں کر سکتا، لیکن اس کے علاوہ جو میں نے ابھی آپ کو کہا کہ کچھ پیمنٹس ہم نے ایسی کی ہے جو کہ نارمل حالات میں واپس اف ناٹ امیڈیٹلی رینیو ہوتی ہیں تو چند 2-3-4 ہفتوں میں واپس آتی ہیں. وہ بھی ایک اماؤنٹ ہے جو کہ اس پروسیس میں کافی کیومولیٹ ہو گیا ہے، اور ہمارا پروسیس چل رہا ہے ان بینکوں کے ساتھ، تو وہ بھی اماؤنٹس واپس آئیں گے انشاءاللہ. تو یہ ہمارا جو ایکسٹرنل کو گیپ جو ہے اس کو ہم بالکل فل کر لیں گے. ایک تو یہ کہ جو جی ایس ٹی کا معاملہ تھا، ریٹ بڑھانے کی بات ہو رہی تھی یا پیٹرولیم کے اوپر لگانے کی بات ہو رہی تھی، اس پہ کیا ڈیسیژن ہوا ہے؟ دوسرا جو نیب سمیت جو اینٹی کرپشن کے ادارے ہیں ان کی ری اسٹرکچرنگ کے اوپر آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ ہوئی؟ نہیں، جو آپ کا پہلا سوال ہے اس میں تو فسکل جو میئرز ہیں 170 ارب کے تو اس میں شامل ہے بھائی، کہ اسی میں ہوگا جو کچھ ہوگا. وہ رول پہ نہیں ہے. وہ میں وہی کلیریفائی کر لوں گا کہ سیلز ٹیکس ہم نے پیٹرول کے اوپر نہیں مانا، اور انہوں نے اس کو ہمارا کنسیڈ کر دیا اپنی یہ جو تھی. یہ میں نے پڑھا، پریس میں بھی تھا، جو آپ کی بھی صحیح انفارمیشن ہے، لیکن ہم نے مانا نہ، اور انہوں نے کنسیڈ کیا. دیٹ مینس کہ ہم نے میوچلی ایگری کیا کہ جو پیٹرولیم جو یہ پروڈکٹس ہیں اس کے اوپر سیلز ٹیکس نہیں ہوگا، یہ ایگری ہوا. جہاں تک جنرل سیلز ٹیکس کا آپ کا تعلق ہے، وہ آبویسلی 170 بلین میں وہ جو ایک آپ ظاہر ہے کہ کسی چیزوں میں کچھ آپ کریں گے نا، ٹینکر کریں گے آگے پیچھے، تو وہ اس میں وہ شامل ہوگا. جو آپ کا سوال ہے اس میں شامل ہوگا. وہ جو ہی ہم فائنل کرتے ہیں فائنانس بل، آبویسلی اٹ میٹر آف ڈیز ناٹ لمبا، تو وہ آپ سے آپ کسی اور کو بھی نہیں، اس پہ تو دیٹ واز ناٹ این ایجنڈا کہ نیب کو ری اسٹرکچر کرنا، وہ دیٹ واز ناٹ این. یہ میں نے کہا نہیں، یہ ہمیں جو اب فلو کو روکنا ہے اس کے لیے جو بھی پاور سیکٹر میں جتنا روکنا ہے وہ 75 بلین پہ نہیں آنا، وہ میں دوبارہ کلیریفائی کر رہا ہوں. تو اس میں ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں ول بی آن دا مینیو کہ ہم نے کیسے کس چیز کو کرنا. جی
आप 5-7 बिलियन डॉलर आने दे तो देखे सब बिजनेस एज यूजुअल शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। मेरे लिए हमारी तरफ से सवाल है, एक सवाल मेरा यार आपने शुरू में भी किया था ना, बाकी को मौका रोज के लिए मेरा सवाल ये कि इस सारी बातों का एक सियासी पहलू भी जी। है। आपने बड़ा ये था कि जी अब डिफॉल्ट हो गया, ये हो गया, डूब गया, अब आप कौम को क्या कहेंगे? मैंने तो नहीं कहा कभी डिफॉल्ट, मैंने हमेशा कहा लोग तो यही ना उनको समझाएं कि पाकिस्तान को इस तरह बदनाम ना करें कि डिफॉल्ट हो गया, जो है पार्लिस खत्म हो गए, हम डूब गए। भाई अगर आपका प्राइम मिनिस्टर जाके कहेगा दूसरे मुल्कों में, जो कि कहा करता था कि जी हम डेट ट्रैप में हैं, हम करप्ट कंट्री हैं, और साथ कहता था कि इन्वेस्टमेंट करे, कोई बेवकूफी आगे इन्वेस्टमेंट करेगा आपके मुल्क में? तो हमें अपने हर बंदे को अपने मुल्क के इंटरेस्ट भी रखना चाहिए कि मैं थोड़ा सा फ्लैग तो हो जाएगी मेरी स्टेटमेंट, लेकिन उसका मुल्क के ऊपर कितना बुरा असर पड़ेगा। कितने मुल्क जो कहते हैं जी हमारा 100% से ऊपर चला गया है डेट टू पब्लिक डेट टू जीडीपी, हम मर गए हैं। अमेरिका कहते हैं, यूरोप कहते हैं, जापान कहते हैं, हमें बड़ा शौक है, हम 73% है। हम हर रोज ये मेक श्योर करते हैं कि हम ऐसी चीजें कहें, ये अच्छी बात नहीं है, मुल्क के इंटरेस्ट में नहीं। जी 170 अरब का जो टैक्सेशन का फरमा रहे हैं, ये हमने 4 माह में 170 इम्पैक्ट है या ये एनुअलाइज 170 है? आप जानते हैं एनुअलाइज नहीं, हमने 4 महीने में इकट्ठे करना है। साल का तो नहीं साल का इस तरह नहीं ना, तुम अपना जो पुरानी स्टेटमेंट साबित करना चाहते हो ना 170 अगर ये इस फिस्कल ईयर में लेना है, लेकिन यू आर रॉन्ग वंस, इसलिए कि हाउ कैन यू मल्टीप्लाई, खत्म हो गया, इज वन ऑफ, ऑफ कोर्स इज वन ऑफ। नहीं होते यार, ये तो कभी नहीं होता ना इस तरह की चीजें। आप जो मेयर्स ले रहे हैं आपने 170 अरब के लिए, अब उसको हाइपोथेटिकली कहें जी टाइम दे दो, वो तो ना लगा और दिया। बाजी थैंक यू वेरी मच, मेरी इसी सी है जी, थैंक यू। वज़ीर खजाना इसहाक डार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत पुराने मुआहिदों पर अमल दरामद कर रही है। IMF से मुआहिदा इमरान खान ने किया था। IMF मिशन पाकिस्तान के दौरे हुकूमत IMF मुआहिदे पर पूरी तकोदो से काम कर रही है। साथ ही कहा कि हर चीज पर बाहमी मुशावरत से इत्तेफाक किया गया। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार मीडिया से गुफ्तगू करे तो उन्होंने कहा कि हम मुआहिदे को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करेंगे दूसरी मरतबा IMF प्रोग्राम मुकम्मल कर लें। 170 अरब के नए टैक्स लगेंगे। वफाकी वजीर खजाना का ये कहना था मीडिया से गुफ्तगू में। उन्होंने कहा कि IMF के साथ मुज़ाकरात में कोई डेडलॉक नहीं है। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात में जामे बातचीत हुई, किसी मामले पर इबहाम नहीं है। उनका कहना था कि IMF के बाज़ इस्लाहात पाकिस्तान के हक में हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिनमें इस्लाहात की ज़रूरत है। इसहाक डार का यह भी कहना है कि पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने के मुतालबे पर अमल दरामद हो चुका है।